حضرت علی کا قول ہے، انسان کی اصل ہمت میدان جنگ میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں حق کا ساتھ دینے اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانے میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص مصیبت کے وقت صبر اور عقل کو ساتھ رکھتا ہے، حضرت علی کے نزدیک وہی اصل میں بہادر اور دانا انسان ہوتا ہے۔ حضرت علی کے مطابق عقل وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے، اور ہمت وہ طاقت ہے جو اس راستے پر چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جو شخص حق جان لینے کے بعد خاموش رہ جائے وہ عقل مند نہیں بلکہ بزدل ہے، کیونکہ دانائی عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا ہی انسان کی ہمت اور ایمان کی پہچان ہے۔ دانائی یہ نہیں کہ انسان صرف علم جمع کرے، بلکہ اصل دانائی یہ ہے کہ علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ ہمت وہ صفت ہے جو انسان کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کے اجالے تک لے جاتی ہے۔ حضرت علی کے مطابق غصے کے وقت خاموش رہ جانا 1000 تلواروں سے زیادہ طاقتور عمل ہے۔ جو شخص مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور عقل سے کام لے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس دنیا کی سب سے بڑی فتح اپنے نفس پر قابو پانا ہے، کیونکہ جو خود کو فتح کر لے وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمت کے بغیر عقل بیکار ہے، اور عقل کے بغیر ہمت تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جو شخص سچ کے راستے پر چلتے ہوئے یہ تنہا ہو جائے، حضرت علی کے نزدیک وہ ابھی ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ دانائی انسان کو زبان کے استعمال کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ہمت حق بات کہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ عقل مند انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور یہی سوچ اسے پچھتاوے سے بچا لیتی ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑے وہی حضرت علی کے نزدیک سچا بہادر ہے۔ انسان کا کردار اس کی ہمت اور عقل دونوں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جو شخص وقتی نقصان سے گھبرا کر حق چھوڑ دے وہ عقل اور ہمت دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو اپنی نیت کو درست رکھے اور ہمت نہ ہارے، اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے۔ ہمت انسان کو مشکل فیصلے کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور دانائی ان فیصلوں کو درست بناتی ہے۔ جو ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے اللہ اس کی ہمت کو آسمانوں تک بلند کر دیتا ہے۔ دنیا کی محبت عقل کو کمزور اور ہمت کو سست کر دیتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، پھر آپ کے دل میں خوف کی کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ دانائی انسان کو لوگوں کے فریب سے بچاتی ہے، اور ہمت اسے سچ پر قائم رکھتی ہے۔ ہمت انسان کو حالات کا غلام بننے سے بچاتی ہے، اور دانائی اسے حالات کا مالک بناتی ہے۔ جو شخص اپنے وعدے کو نبھانے کی ہمت رکھتا ہے وہی اصل میں باکردار انسان ہے۔ حضرت علی کے مطابق عقل مند انسان وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سمجھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، انسان کا امتحان نعمت میں کم اور مصیبت میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہمت کے بغیر سچائی کمزور اور دانائی کے بغیر ہمت خطرناک بن جاتی ہے۔ جو شخص اپنی اصلاح سے آغاز کرے وہی معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے نفس کی غلامی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور اس پر قابو سب سے بڑی ہمت۔ ہمت اور دانائی جب ایمان کے ساتھ مل جائیں تو انسان نہ صرف خود سنورتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بن جاتا ہے۔
جو حق کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ اس کے دل میں ایسی ہمت ڈال دیتا ہے کہ باطل خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ موت سے نہ ڈرو، کیونکہ عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، تم میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان لے، نہ کہ وہ جو ہر حال میں خود کو درست سمجھے۔ دانش مند انسان وہ ہے جو اپنے دشمن سے بھی سبق سیکھ لے۔ اندھی بہادری نقصان ہے اور بزدلی کے ساتھ عقل بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ دانائی انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور ہمت اس راستے پر چلنے کی طاقت دیتی ہے۔ اے انسان، تمہاری سب سے بڑی فتح اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ اگر تم مصیبت میں صبر کرتے ہو تو وہ مصیبت تم سے دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم واویلا کرتے ہو تو وہ مصیبت تم پر مسلط رہے گی۔ غصہ ایک قسم کا جنون ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا بعد میں ضرور پشیمان ہوتا ہے، اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کا جنون پختہ ہے۔ تمہارا ایک خاموش رہنا تمہیں بہت سی ایسی باتوں سے بچا سکتا ہے جن کا جواب دینا تمہارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اے انسان، اپنے اللہ سے اس طرح ڈرو کہ تم نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اور اس سے ایسی امید رکھو کہ تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ حسد کرنے والا خود کو دوسروں سے پہلے سزا دیتا ہے، کیونکہ وہ حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کی باتیں برداشت کرنا ہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، پر موت کی تمنا کبھی نہ کرو۔ دوست کو 3 حالتوں میں آزمایا جاتا ہے: مصیبت کے وقت، پیٹھ پیچھے، اور تمہارے مرنے کے بعد۔ اے انسان، اپنے کل کے رزق کی فکر میں اپنا آج کا سکون برباد نہ کرو۔ جس خدا نے تمہیں آج کا رزق دیا ہے وہی کل کا بھی دے گا۔ جب کسی جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو بہترین جواب خاموشی ہے، کیونکہ تمہاری دلیل اسے سمجھ نہیں آئے گی اور تمہارا غصہ تمہیں اس کے برابر کر دے گا۔ کامیابی کا دار و مدار محنت پر ہے، اور محنت کا صلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کبھی ہمت نہ ہارو، کیونکہ گرنے والا نہیں بلکہ گرانے والا ہارا ہوا کہلاتا ہے۔ اگر تمہیں کسی سے دھوکہ ملے تو اس کا دکھ نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تم دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں بلکہ دھوکہ کھانے والوں میں سے ہو۔